بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، پچھلی ویڈیو کو روکنے والوں نے کچھ زیادہ شدت سے روکا اور بہت جلد ہی اس پہ کمنٹس آنا اور اس کی ریچ جو ہے وہ جیسے گردن ہی موڑ دی. خیر، ہم تو جہاد جاری رکھیں گے جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچے. اچھا، آج ذرا طبیعت ناساز ہے اور لیکن پھر بھی ایک فرض ہے جو پکار رہا ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے. جو وعدے وفا کے کیے تھے پاکستان سے، تم اٹھو، اپنی اس بیماری کو تھوڑی دیر کے لیے بھلاؤ اور بات کرو جو تم سمجھتے ہو سچ ہے، کہہ کے جو سچ ہے وہ. بلکہ ایک اچھا سا شعر یاد آ گیا خالد علیق صاحب کا کہ مجھ سے تو وہ کہتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے، مجھ سے تو وہ کہتا ہے کہہ کہ جو ہے سچ. تم بھی تو کہو، تم سے خدا کچھ نہیں کہتا. تو بڑا اچھا ان کا شعر تھا، تم بھی تو کہو. سچ کہنے کی خاطر میں نے تھوڑی سی ٹائلینول کھا کے جان پکڑی ہے. اچھا صاحب، آئیے دیکھیے، یقیناً آج بات کریں گے کہ ظل الہی کی موجودگی میں جب عمران خان کے حق میں نعرے لگے تو ان کے چہرے پہ ایک ایسی گھبراہٹ اور خفگی تھی کہ جیسے کسی نے ظل الہی کے سامنے انارکلی کی خوبصورتی کا قصہ بیان کر دیا ہے یا اس کا ذکر کر دیا ہے. اس پہ ذرا ابھی بات کرتے ہیں. اس سے اہم بات دو چیزیں ہیں جو بہت ذہن میں پریشان کر رہی ہیں. دیکھیے، علیمہ خان کی بہنیں دھوپ شدید گرمی میں فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمیں عدالت نے اجازت دی ہے کہ ہم اپنے بھائی سے مل سکتے ہیں. ان کا یہ حکم نامہ ہے اور کرنل جو اس جیل کا کرتا دھرتا ہے وہ ملنے نہیں دے رہا اور وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں. اس وقت تو پوری قوم کو ان بہنوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا. اکا دکا لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. مثلاً یہ اس عمل کو کیا کہیے؟ کیا اس طرح سے اس کی رہائی ممکن ہوگی؟ کیا اس طرح سے آپ جیت سکیں گے؟ حقیقت پسندی سے بات کیجیے. اچھا، دوسری خبر، احمد نورانی کی بوڑھی ضعیف والدہ روتی ہوئی بین کرتی ہوئی آتی ہیں عدالت میں. جج سے کہتی ہیں کہ میرے جو 2 بیٹوں کو ISI اٹھا کے لے گئی ہے ان کا تو نہ سیاست نہ صحافت کسی چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تم ان کو اٹھا کے لے گئے ہو، خدا کے واسطے میرے دل کے ٹکڑے ہیں، ان کو چھوڑ دو. بے گناہ لوگوں کو تم نے پکڑا ہے. لیکن جج انصاف نہیں دیتا. اس کو عاصم منیر کا حکم یہی ہے. سارے ججز ایسے لگائے گئے ہیں، وہ جو آئین میں تبدیلی کی تھی 26ویں ترمیم کی، اس کے تحت ایسے بد کردار لوگوں کو جج بنایا گیا ہے جن کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو مجھے بتائیے یہ حالات کیسے بدلیں گے؟ اچھا، یہ بات ہم اکثر کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ تمام تر قوت ہونے کے باوجود بھی عاصم منیر ابھی تک حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے. یہ سچ ہے. لیکن یہ بھی تو سچ ہے، اس سچ کو کیا کہیے کہ 80% لوگوں کی حمایت ہونے کے بعد بھی آپ اپنے مقصد کے حصول میں ناکام نظر آ رہے ہیں. اپنے محبوب لیڈر کو باہر نکالنے میں ناکام ہیں. اس کی بہنیں باہر بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں ناکام ہیں. اس حقیقت کو بھی تو مانیے. دیکھیے، جب آپ سچائی سے جائزہ لیتے ہیں نا تو لوگ آپ پہ الزام لگانے لگتے ہیں، یہ صاحب مایوسی پھیلا رہے ہیں. یہ المیہ ہے شروع سے اس قوم کا. جب آپ سچ بولیں گے وہ الزام لگ جائے گا یہ مایوسی پھیلا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ PTI کی بزدل قیادت کی تمام ایکٹیویٹیز اور ڈکٹیٹر جنرل عاصم منیر کی خوف کرنے والی پالیسیز جو ہیں ان کی وجہ سے قوم کے اندر مایوسی پھیل رہی ہے. اور یہی وہ چاہتا ہے
کہ قوم مایوس ہو جائے. دیکھیے اگر آپ کو اس مایوسی سے بچنا ہے تو پھر حقیقت پسندی سے بہادری کے ساتھ کہنا سننا پڑے گا اور کچھ علاج کرنا پڑے گا. مایوسی پھیل رہی ہے، اقرار کیجئے. صرف ٹی وی کا آگے کہہ دینا نہیں کچھ نہیں اور یہ ہو گیا ہو گیا نہیں، مایوسی پھیل رہی ہے، اپنے قدم جما رہی ہے. دیکھیے جب امید ٹوٹتی ہے نا تو کوئی چیخ نہیں سنائی دیتی. امید تو ایسے ٹوٹ جاتی ہے، ایسے ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، جیسے کسی کمرے میں رکھی ہوئی کینڈل جلتے 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 آہستہ 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 ختم ہو بجھ جاتی ہے. ایسے ہی امید آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتی ہے. مایوسی جو ہے وہ کوئی بگل بجا کے ڈرم بیٹ کر کے تھوڑی آتی ہے کہ اب ہم مایوسی آنے والی ہے. مایوسی کوئی شور مچاتی ہوئی نہیں آتی. وہ دیکھیے فیض صاحب کی لائن یاد آ گئی، شور مچانے پہ کیا لکھا تھا انہوں نے، بین کرتی ہوئی ہنستی ہوئی گاتی ہوئی نکلے، بین کرتی ہوئی ہنستی ہوئی گاتی ہوئی نکلے، درد کے کاسنی پازیب بجاتی ہوئی نکلے. نہیں وہ اس شعر کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں، شور مچانے کی وہ جو کیفیت ہے اس کے تناظر میں آ گئے تو آپ کو سنا دیے. اچھا وہ اس میں آج کل ہمارے ینگسٹر بہت ماشاءاللہ پروگرام دیکھنے لگے، میں وہ پڑھ رہا تھا ان کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کو کچھ چیزیں بالکل سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ کاسنی کیا ہے اور پازیب کیا ہے. کاسنی بچوں ایک ایسے رنگ کو کہتے ہیں جیسے آپ کہیے پرپل لیونڈر، لائٹ کلر کا. ہم نے اپنی والدہ کے پاس دیکھے تھے وہ جوڑے ان کے، اس میں کاسنی کلر وہ کہتی تھی. یہ پرانے زمانے کی زبان ہے کاسنی. اور پازیب جو ہے وہ پاؤں میں پہننے، اینکل پہ پہننے والا ایک زیور ہوتا تھا کہ جس کے چلنے سے آہٹ ہوتی تھی. تو بین کرتی ہوئی ہنستی ہوئی گاتی ہوئی نکلے، مایوسی ایسے نہیں آتی، خاموشی سے آ جاتی ہے. اب ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم اس بات کو، اس نکتے کو سمجھیں کہ مایوسی کس اینگل سے آ رہی اور کیسے آ رہی اور اس کا دفاع کیسے کیا جائے. یہ ہمارا آپ کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا صاحب دیکھیے یہ ذرا ایک منٹ کی ویڈیو ہے، دیکھیے کہ ان کی موجودگی میں، عاصم منیر کی، شہباز شریف کی موجودگی میں لوگوں کے اصل جذبات کیا ہیں، وہ ان سے کتنی نفرت اور عمران سے کتنی محبت کرتے ہیں. اچھا ڈکٹیٹرز کو اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا، محبت ملے نہ ملے، یہ بس کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی لائلی فرما برداری چاہتے ہیں. ان کو کیوں یہ محبت کے ذریعے حکومت نہیں کرتے ہیں، یہ خوف کے ذریعے حکومت کرتے ہیں. تو بس یہ آپ کی فرما برداری چاہتے ہیں، جو حکم دیں وہ چاہتے ہیں. یہ عزت بھی ڈنڈے سے حکم کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھو عزت تو یو ارن ریسپیکٹ، یو ڈونٹ ڈیمانڈ ریسپیکٹ. یو کین ناٹ کنٹرول کہ بھئی آپ کو ریسپیکٹ ایسے مل جائے. یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں نا. میں نے کہا یہ تو محبت سے نہیں خوف سے حکومت کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے اس بھرے ہال میں کیا پوری دنیا اندھی ہے، بہری ہے، پاگل ہے، وہ ان کو نہیں سمجھے گی کہ یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے تو ہر چیز کا ایک ہی علاج ہے، ڈنڈے سے کنٹرول کرنا. اور میں اکثر آپ سے کہتا ہوں ہمارے جرنیل چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، ویسے دیکھتے ہیں جیسی یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہی بدعقلی کی بہت بڑی مینیفسٹیشن ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھیں جیسی وہ ہیں اور ویسے دیکھیں جیسی آپ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجیے. آرمی چیف کی موجودگی میں قیدی نمبر 804 کے نعرے. یہ تہلکہ خیز واقعہ آج پیش آیا جب کنونشن کا، اوورسیز کنونشن کا انعقاد کیا گیا اور اس کنونشن میں شرکت کی شہباز شریف نے اور ساتھ ہی ان کے شرکت کرنے والے تھے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب. وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سب ہوا. ذرا دیکھیے پھر بات کرتے ہیں. لائک ضرور کیجیے گا.
اچھا، اب ذرا میں تھوڑا فاسٹ فارورڈ چلتا ہوں. دیکھیے، ایوب سے لے کر آج تک جتنے ڈکٹیٹرز یہ جرنیل آئے ہیں، یہ کہہ کر آتے ہیں کہ ہم ملک بچانے آئے ہیں، اور جب بھی یہ آتے ہیں تو ملک ٹوٹنے کی پہلی اینٹ یہی رکھتے ہیں. پھر ان کی پالیسیز ہوتی ہیں جو برباد کر دیتی ہیں ملک کو، ملک کی معیشت کو، سیاسی استحکام کو، انویسٹرز کو. مکمل بربادی شروع ہوتی ہے. جبکہ یہ کہہ کے آتے ہیں کہ ہم ملک بچانے آئے، ان کے ہر دور میں ملک کو نقصان پہنچا ہے. کیوں؟ عدلیہ کو یہ مجبور کر دیتے ہیں، الیکشن یہ چھین لیتے ہیں، پریس کو یہ خرید لیتے ہیں، سچ کہنے والے کو یہ جیل میں بند کر دیتے ہیں. جی، اور اگر آپ ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھائیں تو یہ آپ کو غدار قرار دے دیتے ہیں، ہندوستان کا ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں. یہ شروع سے ہے. فاطمہ جناح کو انہوں نے کہہ دیا تھا یہ ہندوستان کی ایجنٹ ہیں، یا ایوب خان نے کہا تھا یہ ہندوستان کی ایجنٹ ہیں. جی، اور ان کو بدکرداری کے الزام لگائے تھے. انہوں نے، ایوب خان نے اور بھٹو نے کہا تھا یہ شادی کیوں نہیں کرتی، اس کا اپنے بھائی سے کیا رشتہ ہے. ایک وہ برٹشر جرنلسٹ وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ شرمندہ ہو گیا تھا کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں. یہ شروع سے اسی کردار کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں وڈیرا شاہی، یہ جو لارڈز اور یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کردار اور ذہن اسی اس پہ کام کرتے ہیں کہ الزام لگاؤ، بےہودہ باتیں کرو. یعنی اپنی ماں کے متعلق بھی ایسی بات کر دی انہوں نے. اچھا، دو بہت اہم پوائنٹس ہیں جو ذہن میں رکھیے. بہت ساری چیزیں میں اس وقت میری طبیعت ایسی نہیں، میں اس کو جلدی سے شارٹ کٹ کر دیتا ہوں. دیکھیے، جو انسان ہاتھ میں گن لے کر آ کے یہ توقع رکھے کہ اس کی عزت کی جائے گی، اس کی بڑی بڑی مونچھوں کے باعث، اور گن ہاتھ میں، اس کو کبھی عزت نہیں ملتی، کبھی نہیں ملتی عزت. طاقت کے خوف سے عزت نہیں ملتی. دوسری یہ، جو الیکشن سے ڈرتا ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو یا پولیٹیشین ہو، سمجھ جائیے یہ شکست خوردہ ہے، یہ شکست کھائے گا. اور تیسرا پوائنٹ میں چاہتا ہوں اس کو آپ ذرا آگے بڑھائیے گا، جو آج کے اس سوچ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے عاصم منیر ابھی تک قائم کیوں ہیں جبکہ 80% لوگ جو ہیں وہ عام عوام جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن وہ پاورفل لوگ ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. مولا علی کا کہنا تھا کہ دنیا اس وجہ سے خراب نہیں ہے کہ یہاں پہ خراب لوگ آ گئے ہیں، دنیا اس وجہ سے خراب ہوتی ہے کہ یہاں پہ اچھے لوگ سچے لوگوں کی حمایت نہیں کرتے. دنیا اس وجہ سے خراب ہوتی ہے. اس وقت فوج کے اندر کتنے ایسے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. کیوں؟ آپ کے خاموش رہنے سے امن قائم ہوگا. آپ کے خاموش رہنے سے سیاسی استحکام قائم ہو رہا ہے ملک میں. آپ کے خاموش رہنے سے بدامنی پھیل رہی ہے، اور روز محشر آپ کو پکڑا جائے گا کہ جب ضرورت تھی، جب ملک لٹ رہا تھا، لوٹ رہے تھے، کرپٹ لوگ حکمران تھے، ظالم لوگ حکمران تھے، مائیں بین کرتی تھی، روتی تھی، بہنیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اپنا سر پکڑتی تھیں اور انصاف نہیں ہوتا تھا تو تم خاموش تھے. اگر حق کے وقت تم آ کے نہیں کھڑے ہوئے تو تاریخ کو اس بات سے کوئی گلہ نہیں کہ اس وقت تم کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے یا کسی کوٹھے پہ بیٹھے دادے عیش دے رہے تھے. تاریخ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. اس وقت تم کہاں تھے؟ آج تمہاری ضرورت ہے، آج اس طبقے کی ضرورت ہے جو آواز اٹھائے تو اس کا کچھ اثر پڑے. وہ خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو اپنی ریٹائرمنٹ فنڈ اور اپنی زمین، اپنے پلاٹ سے یہ عزیز ہیں. حقیقت یہی ہے صاحبوں، تاریخ نے ڈکٹیٹروں کو کبھی کوئی مقام نہیں دیا. یہ بات یہ لوگ سمجھیں. ہاں، تاریخ نے ڈکٹیٹرز کو چیلنج کرنے والے کو ہمیشہ مقام دیا ہے. کاش میری یہ بات آپ ان تک پہنچا سکیں. اچھا صاحب، میں یہاں پر
پھر ذرا تیزی سے فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں. مجھ میں اتنی انرجی ہے اس وقت کہ بہت سارے پوائنٹ میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن اس کو سم اپ کر دیتا ہوں, آسان بنا دیتا ہوں, سم اپ کر دیتا ہوں. دیکھیے, ہم پاکستان میں پریس کانفرنس کر کے چینج نہیں لا سکتے. اچھی ویڈیو بنا کے, اچھی کمنٹری کر کے آپ چینج نہیں لا سکتے. اچھا ہیش ٹیگ بنا دینا, قاتل سے نرم گفتگو کر لینا, عمران خان صاحب کا جیل میں بیٹھ کے بڑے پرمغز خطوط لکھ دینا, یہ لکھ کر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عاصم منیر رستہ چھوڑ دیں گے؟ آپ بہت اچھی ٹویٹ لکھ کر چینج نہیں لا سکتے. وہ آپ کی ٹویٹ پڑھے گا نہیں. وہ اس کوشش میں ہے کہ عمران کو, پوری قوم کی جو امید ہے, جو آج کے میرے اس ویڈیو کی جو بات میں آپ کو اس کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہوں, کہ وہ خوف کے ذریعے پوری قوم کو مایوسی میں بدل رہا ہے, اور آپ کی قیادت بھی اپنی غلط حرکتوں سے قوم کے اندر مایوسی پیدا کر رہی ہے. اس کا یہی کام ہے. ان کا طرز حکومت یہی ہوتا ہے کہ خوف پھیلاؤ, لوگوں کی وہ خریدو, لوگوں کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کرو. وہ اس طرح سے ہمیشہ سے کرتے آئے, وہ کر رہے ہیں تمہارے سامنے. کیسے بے ضمیر وہ لوگ ہیں جو ملک کو لٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں. جب تک سڑکیں گرم نہیں ہوں گی, جب تک تمہاری حق کی آواز ڈکٹیٹر کی گن سے نکلنے والی گولی سے زیادہ بلند نہیں ہوگی, تم آزادی حاصل نہیں کر سکتے, تم ان سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتے. دیکھیے, کسی بھی ڈکٹیٹر سے پیچھا چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ہم کی بورڈ واریر جو ہیں, بیٹھے بیٹھے ویڈیو بنا کر, ویڈیو دکھا کر ہم چاہیں کہ انقلاب آ جائے, ایسے چینج آ جائے, ایسے چینج نہیں آئے گا. جن کا کام ہے کہ وہ سب نے ایک ہی کام پکڑ لیا ہے کہ ویڈیو بناتے جاؤ. ہمارے ویڈیو بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں, ضرورت ہے اس کی کہ موٹیویشن رہے, لوگوں کو ہم راہ دکھاتے رہیں, امید بناتے رہیں. یہاں تک تو میں بات مانتا ہوں. لیکن اگر ساری قوم بجائے سڑک پہ جانے کے دن رات صرف بیٹھ کے ویڈیو ہی دیکھتی رہے تو کیا چینج آئے گی؟ آپ کی قیادت ریولوشن کے نام پہ ایلوژن پیدا کر رہی ہے, اور اس کو اب تک رکھا ہوا. یہ بیرسٹر گوہر کو ابھی تک ہونا چاہیے. کوئی نہیں ہے جو جا کے عمران خان سے کہے کہ صاحب یہ تو اب بالکل ہی ان کی پرفارمنس صفر, اور یہ کنفرم ہے کہ یہ اب ان کے زیر اثر ہیں. اگر غدار نہیں ہے تو یہ ان کے زیر اثر ہیں. تو وہی کافی ہوتا ہے. اتنی سی ہی زہر کی مقدار کافی ہوتی ہے. زہر کی مقدار کوئی کلو کے حساب سے تھوڑی کھائی جاتی ہے, دی جاتی ہے. چھوٹی سی مقدار ہوتی ہے. آج تک ان سے پیچھا نہیں چھڑوایا گیا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ مایوسی نہ پھیلے, تو اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیجئے, اور پھر جو غلطیاں ہیں ان کو کوشش کیجئے جلدی سے دور کریں. جب تک غلطی کا اقرار نہیں ہوگا, کامیابی نہیں ملے گی. میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گھر بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ اس کی بنیاد. اگر بنیاد پہ پھر آپ نے اچھی طرح سے کام کر لیا تو پھر 1 منزلہ بنائیں یا 10 منزلہ بنائیں. اور اگر بنیادی نہیں قائم کی ہے یا وہ ٹیڑھی ہے تو اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. اسی طرح سے تحریک اسی وقت کامیاب ہوگی جب سچ کا اقرار کرنے والے لوگ موجود ہوں گے, جو کہیں ٹھیک ہے یہ میرا پروگرام بند کرا دیں, یہ اس کی رفتار سلو کر دیں, لیکن میں ڈٹا رہوں گا. ٹھیک ہے, مجھے روز 10,000 لوگ دیکھیں کافی ہے, مجھے نہیں دیکھتے 1,00,000 لوگ, لیکن میں اپنے وطن کے لیے بات کروں گا. جب تک یہ سوچ نہیں پیدا ہوگی کہ میں بنیاد کا پتھر بننے کے لیے تیار ہوں, اس کا مینار چمکے, بلڈنگ چمکے, میں چھپ جاؤں کہیں, مٹی میں مل جاؤں کہیں, بنیاد میں جیسے اس کے لیے تیار رہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ مجھے کارنر کیجئے, لیکن میں ہٹوں گا نہیں, میں اپنی بات پوری کروں گا. اس کے لیے تیاری کیجئے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے, آپ بھی میری طرح بنیاد کا پتھر بننے کے لیے تیار ہیں, تو اس کو شیئر ضرور کیجئے. جو آپ کے اختیار میں, اتنا ضرور کیجئے. اتنا حق و زمین کا ضرور ہے.
آپ اپنے خیالات سے نوازیے گا. میں آپ کے خیالات کا بڑا احترام کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ.